آنریبل سینیٹر علی ظفر اسی موشن پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ جی سر، میں صرف میں نے سنا سب کی باتیں آنریبل سینیٹرز کی. آئی تھنک پاکستان میں 2 بامز اس وقت بلاسٹ کرنے کے اوپر آلموسٹ بلاسٹنگ سٹیج پہ ہیں. ایک ہے پاپولیشن بامب اور ایک ہے واٹر بامب. تو آج آپ دوسری بامب کی بات کر رہے ہیں، واٹر بامب کی. اور اس کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ 2 رپورٹس ضرور آپ منگوا لیں سینٹ میں. ایک رپورٹ تھی، ہمارے سینیٹر ہوتے تھے سرتاج عزیز صاحب، انہوں نے واٹر کرائسس کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے، اس کو ہم کس طرح اپنے واٹر کا جو ہمارا اتنا سیریس بحران ہے اس کو کس طرح ہم نے عبور کرنا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی تقریباً 15 مختلف سیکٹرز کے اوپر رپورٹ بنائی اور ایک ہی اس کو رپورٹ میجر رپورٹ میں کمپائل کیا. اور پھر ایک 2018 کی انٹرم گورنمنٹ میں اس کی رپورٹ کا پارٹ 2 آیا. تو یہ دونوں رپورٹس میں کہوں گا کہ آپ منگوا لیں، اس میں بڑی اہم باتیں ہیں اور میرا خیال ہے وہ اگر ہم اس پہ امپلیمنٹیشن شروع کریں جو بھی حکومت آتی ہے تو ہم یہ ابھی بھی یہ کرائسس کو عبور کر سکتے ہیں. سیکٹر صاحب وہ منگوا کے اس کو ٹرانسلیشن بھی کرا کے سارے ممبران کو بھی دے دیں. جی منسٹر صاحب، سولنگی صاحب، آنریبل منسٹر صاحب، مسٹر سولنگی. نہ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی گئے ہیں آپ اتنا. جی سولنگی صاحب اس کو کنکلوڈ کریں پلیز. شکریہ جناب چیئرمین. منسٹری آف واٹر ریسورسز کی طرف سے جو مجھے بتایا گیا ہے اس معاملے کے بارے میں، 2010 اور 2022 کے سیلاب کے حوالے سے، 2010 کے سیلاب کے بعد وزارت آبی وسائل نے نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان 4 ترتیب دیا. اس پلان کو 3 سال کے سوچ بچار کے بعد صوبوں اور نیسپاک کے ذریعے حتمی شکل دی گئی. کونسل آف کامن انٹرسٹ CCI نے 2/5/2017 کو اسے منظور کیا. اسی طرح سے ماڈل ریور ایکٹ، اسے 2016 میں منظور کر کے 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کو ہدایت کی گئی کہ اپنی ضروریات کے مطابق اس میں تبدیلی کر کے اسے نافذ کیا جائے. پنجاب اور خیبر پختونخوا نے اسے نافذ کر دیا ہے، جبکہ باقی صوبوں میں منظوری مختلف مراحل میں ہے. اسی طرح سے نیشنل پلان فار فلڈ ٹیلی میٹری، اس پروگرام کے تحت پورے ملک میں مختلف چھوٹے بڑے دریاؤں پر 707 ٹیلی میٹری اسٹیشن لگائے جائیں گے. اس کے لیے PC1 بن چکا ہے. 45 اسٹیشنز کے لیے جائکا جو جاپان کی جو ایجنسی ہے اس نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. پنجاب اور سندھ نے اپنے تمام بیراجز کی توسیع اور جدت پر تیزی سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں. پنجاب میں یہ کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ سندھ میں سکھر اور گڈو بیراج پر کام جاری ہے. سندھ میں 27 بلین کا فلڈ ڈیمیج ریسٹوریشن پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے. 2018 میں واٹر پالیسی CCI نے منظوری دی. فلڈ کمیشن نے اس پالیسی کا فریم ورک بنا کر منسٹری آف واٹر ریسورسز کو دے دیا ہے. اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے. جو 2022 کا جو سیلاب ہے اس کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی یہ تھی کہ جون 2022 میں پچھلے سالوں کی بنسبت 40% زیادہ بارش ہوگی، لیکن یہ سارے اندازے غلط ثابت ہوئے. پورے ملک میں 175% زیادہ بارش ہوئی. پنجاب میں اوسطاً 70% زیادہ ہوئی. سندھ میں اوسطاً 425% زیادہ بارش ہوئی. بلوچستان میں اس سے بھی زیادہ 450%
बारिश हुई, 107%, औसतन ज़्यादा बारिश हुई। क्योंकि ये सैलाब दरियाओं में पानी के ज़्यादा बहाव की वजह से नहीं आया, बल्कि इसको प्लूरियल फ्लड कहते हैं, जो कि ज़्यादा बारिशों की वजह से आता है। इसकी गहराई कम जबकि फैलाव ज़्यादा होता है। इसी फैलाव की वजह से ज़्यादा तबाहकारी हुई। इसके तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर ने 2022 अगस्त में नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान 4 इसको अपडेट करने के लिए कहा, और इसी ज़मीन में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी हामी भरी है और टेक्निकल ताउन फराहम किया है। सूबों के ताउन से ये अपडेटेड प्लान तैयार हो गया है और प्लानिंग डिवीज़न में मंजूरी के मराहल में है। इसके अलावा फ्लड प्रोटेक्शन सेक्टर प्रोजेक्ट 3 का PC1 मंजूर हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स इस ज़मीन में बैनुल अक़वामी डोनर्स के साथ फंड्स के लिए कोशां है।